کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں میں غریب، جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار۔ کائنات میں صرف ایک گھرانہ ہے کہ جس نے مالک کی کمال بندگی کی ہے، عبودیت کی معراج پر ہیں اہل بیت، بندگی کے کمال پر ہیں علی و فاطمہ۔ یہی وجہ ہے جو پروردگار نے انہیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ ان کے ہاں دنیا میں کہیں دیکھا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہوں اور نام خدا رکھتا ہو؟ کہیں دیکھا؟ امام حسن کی ولادت کے سلسلے میں، امام حسین کی ولادت کے سلسلے میں، چلے ان کو کہیں یہ تو معصوم ہے، 14 معصوم ہے، معلوم ہے پھر کس کی باری ہے، کس کا نام خدا نے رکھا ہے۔ پیغمبر کے گھر میں جناب زہرا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جناب زہرا سے امیر المومنین نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا میں آپ پہ تقدم نہیں کر سکتی۔ کہا چلو رسول اللہ کے پاس۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا ہم تقدم نہیں کر سکتے۔ کہا پھر میں خدا پہ کیسے تقدم کروں؟ خدا کی طرف سے وحی آئی، فرشتہ آیا، کہا اس کا نام رکھو زینب۔ ابتدا دیکھ رہے ہیں، اس زمین پہ آتے ہی کمال بندگی کا اعلان ہے کہ جس کی بندی ہے، جس کی کنیز ہے، وہ نام رکھ رہا ہے۔ اس میں تینوں بہن بھائی شریک ہیں نام رکھنے میں، لیکن امام حسن اس میں شریک شاید نہیں ہے، روایت نہیں ملتی جس میں جناب زینب اور جناب امام حسین شریک ہیں۔ رسول اللہ نے بچی کو گود میں لیا۔ نانا نواسی کو لے کے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے؟ بچی کو گود میں لے کے، ہاتھ میں لے کے رونا شروع کیا۔ رسول اللہ رو رہے ہیں جناب زینب کو لے کے، اور جناب سیدہ نے پوچھا کہ بابا اس کی ولادت سے اذیت ہوئی؟ کہا نہیں، یہ تو میرے دین کی محافظہ ہے، یہ تو میری دین کی محافظہ ہے۔ روایت کا جملہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو زینب پر روئے اس کو وہی ثواب ہے جو حسن اور حسین پر روئے۔ ولادت پر گریا، ولادت پر گریا، بچی کی ولادت ہوئی، رو رہے ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ اور جناب زینب، مولا کائنات کا معلوم ہے آپ کو کتنا اہتمام ہے جناب زینب کے سلسلے میں۔ رسول اللہ کی جب قبر مبارک پہ جایا کرتی تھی تو یہ اہتمام تھا امیر المومنین کا، آگے آگے امیر المومنین، پیچھے حسن اور حسین، بیچ میں زینب۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کسی اجنبی کی نگاہ زینب کے قد مبارک پہ نہ پڑتے۔ اس عالم میں رسول اللہ کی قبر پہ لے جایا کرتے تھے، اور جب قبر مبارک پہ پہنچتی تھی تو حکم یہ ہوتا تھا کہ چراغ قبر کو خاموش کر دو۔ اتنا اہتمام ہے اس ذات مبارک۔ سالوں امیر المومنین کے ہمسائے رہنے والا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں سالوں مولا کائنات کا ہمسایہ رہا، میں نے نہ زینب کا سایہ دیکھا نہ آواز سنی۔ اتنا اہتمام اس ذات مبارک، اور پھر اس بیوی کا امام حسین کے ساتھ ایک خاص ارتباط، خاص ارتباط۔ جس طریقے سے پیغمبر کے لیے محافظ ہیں نا جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، جس طریقے سے مولا کائنات کی سپر ہے نا حضرت زہرا، بین ہی جناب امام حسین کی سپر کا نام ہے زینب۔ اگر کربلا کی ساری ذمہ داری امام حسین کے کندھے پر ہے تو امام حسین کے بعد یہ ساری ذمہ داری زینب کے کندھے پر ہے، ساری ذمہ داری۔
دعا کیجئے کہ میں مصائب پڑھ سکوں اور آپ رو سکیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کون ہے یہ؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک بھائیوں کو، بیٹوں کو قتل کیا گیا اور بیویوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ کیسے معلوم ہے کیسے نہیں رونے دیتے تھے؟ تصور نہیں کر سکتے۔ جب کوئی روتا تھا نیزہ مارتے تھے، ان سے کچھ بعید نہیں ہے، جانوروں سے بدتر تھے وہ سب۔ لیکن اس ذات کا بقیہ بیویوں سے بھی ایک ذرا سا فرق ہے، یہ وہ ہے کہ جب رونے کا موقع بھی ملا، ابھی میں پڑھوں گا، جاتا ہوں وہاں تک، اللہ نے چاہا تو وہاں تک جاتا ہوں۔ جناب زینب کے لیے بڑا کام کیا ہے اس بی بی نے، بڑا دعوت الہی دی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے قدم قدم پہ لا الہ الا اللہ کے پرچم گاڑے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے قدم قدم پہ محمد رسول اللہ کو احیا کیا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے علی ولی اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا ہے جناب زینب نے۔ جناب عبداللہ کیا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، ایک اور واقعہ سنیے۔ گھر میں عجیب کیفیت ہے جناب زینب کی، رہ نہیں پا رہی ہے۔ جناب عبداللہ نے پوچھا بی بی کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے، اب نگران پریشان نظر آ رہی ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا عبداللہ 3 دن ہو گئے ہیں حسین سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سوچئے جو حسین سے 3 دن نہ ملے اس کی حالت بگڑنی شروع ہو جائے جب حسین آخری سلام کے لیے آئے ہوں گے۔ مدینہ اب حسین کے لیے رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ جناب زینب نے جب کہا بھیا کیا میں ساتھ نہیں جاؤں گی؟ کہا تم عبداللہ کی زوجہ ہو، شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لے کے آؤ۔ تاریخ یہ کہتی ہے عبداللہ پر تب کا مرحلہ ہے، بخار کی حالت میں ہیں، غش میں اپنے بستر پر پڑے ہیں۔ جناب زینب پائیتی بیٹھی تھیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب سسکیاں لگی، جب جناب زینب کی سسکیاں لگی، عبداللہ نے اٹھ کے پوچھا بی بی آپ کو کس نے رلا دیا، آپ کو کس نے رلا دیا؟ کہا عبداللہ تمہیں معلوم ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین مدینہ ترک کر رہے ہیں۔ کہا ہاں بی بی۔ کہا عبداللہ میں بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی، مجھے اجازت چاہیے۔ کہا بی بی وہ تو امیر المومنین میں نکاح میں شرط رکھی تھی کہ جب حسین جائیں گے آپ کو جانا ہوگا۔ خوشی کا جب عالم ہو گیا، شوہر سے اجازت مل گئی، حسین کے ساتھ جانا نصیب ہو گیا۔ جیسے ہی تیاری کر کے نکلنا چاہتی ہیں، عبداللہ نے کہا بی بی ایک گزارش ہے، ڈر گئی کہیں عبداللہ کا ارادہ تو نہیں بدل گیا۔ عبداللہ مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے، عبداللہ مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے، عبداللہ مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ کہا بی بی میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، بس ایک گزارش ہے، یہ 2 چھوٹے چھوٹے تحفے یہ اپنے ساتھ لے جائیے، جب حسین پر وقت آئے ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجئے گا۔ وہ جب بھی پردہ غیبت اٹھائے، ابھی وہ دین سو تیرا نبھائے۔